بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مفتاح العربیہ عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ پیج نمبر 23 ہم لوگ شروع کیے ہوئے تھے اور اس پیج میں ہے الدرس السادس، یعنی اس کتاب سے چھٹا سبق ہے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم لوگ ورڈ میننگ بھی دیکھ لیں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے بہت تیزی میں۔ آئیے کتاب کھولتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ بالکل اوپر میں دیکھیے 23 لکھا ہوا ہے، یعنی 23 لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے الدرس السادس لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ سب جو جملے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ ان جملوں کو بھی پڑھیں گے، پھر پیج نمبر 24 میں آئیں گے، پیج نمبر 24 پہ آئیں گے، ان کو بھی پڑھیں گے۔ پھر یہاں پہ مشق ہے، تمرین ہے۔ تو ان کو پڑھنے سے پہلے آئیے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں۔ الفاظ معانی پہلے ہم لوگ یاد کر لیں گے تو اچھا رہے گا۔ تو دیکھیے الفاظ معانی یاد کرنے کے لیے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے پیج نمبر 74 میں۔ تو اب میں پیج نمبر 74 نکال رہا ہوں۔ اوپر میں دیکھیے بالکل اوپر میں پیج نمبر 74 میں نے اوپن کر لیا ہے۔ چونکہ ہم لوگ الدرس السادس پڑھ رہے تھے تو یہاں پہ ہم لوگ الدرس السادس کے جو معانی ہے وہ یاد کریں گے۔ تو الدرس السادس کے جو معانی ہیں، الفاظ معانی ہے، بائیں سائڈ میں ہیں۔ دیکھیے بائیں سائڈ میں لال قلم سے لکھا ہوا ہے الدرس السادس، اس کے بعد لکھا ہوا ہے عربی سے اردو، اس کے بعد سے الفاظ معانی ہیں۔ تو دیکھیے بالکل نیچے بائیں جانب بالکل نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے ثمینۃ۔ ثمینۃ اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، کوسٹلی اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی قیمتی ہوتا ہے۔ کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز قیمتی ہے، تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں عربی میں ثمینۃ۔ ثمینۃ مطلب قیمتی۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ثمینۃ میں گولتا ہے نا، تو یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اگر مذکر کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو ثمین استعمال کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہندی لکھا ہوا ہے بالکل نیچے دیکھیے۔ پہلے میں اوپر سے پڑھاتا تھا لیکن اب میں نیچے سے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں آسانی ہوگی۔ ہندی دیکھیے ثمینۃ کے نیچے ہندی لکھا ہوا ہے۔ ہندی مطلب ہندوستانی، ہندی مطلب ہندوستانی۔ اب اس کے بعد دیکھیے بالکل نیچے دیکھیے بائیں جانب نافع۔ نافع مطلب مفید، یوزفل۔ یوزفل کو نافع بولیں گے۔ دیکھیے ہندی ہے نا، اس میں گولتا لگا دیں گے تو مؤنث کے لیے ہو جائے گا۔ ہندی ہے تو یہ مذکر کے لیے ہے۔ نافع میں گولتا لگا دیں گے تو مؤنث کے لیے ہو جائے گا، اور نافع مذکر کے لیے ہے۔ دونوں کا ترجمہ وہی ہوگا ہندوستانی، اور یعنی ہندیت کا ترجمہ ہندوستانی، نافع نافعۃ کا ترجمہ مفید، یوزفل، نفع بخش، فائدہ مند۔ اب اس کے بعد دیکھیے جدیدۃ مؤنث کے لیے ہے، برائے مؤنث یعنی مؤنث کے لیے ہی ہے۔ جدیدۃ مطلب نیا، مذکر کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو جدید کہنا ہوگا۔ جدیدۃ مطلب نیا مذکر کے لیے، جدیدۃ مطلب نیا مؤنث کے لیے، اور جدید مطلب نیا مذکر کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہے اچھا جدیدۃ مؤنث کے لیے بولیں گے تو نئی بولیں گے، نئی، جیسے نئی گھڑی ہے، گھڑی مؤنث ہے تو ہم نئی گھڑی بولیں گے الساعۃ جدیدۃ۔ تو خیر اس کو آپ اردو میں سمجھ جائیں گے مذکر مؤنث، ابھی عربی سمجھتے چلیے۔ اس کے بعد ہے نیچے دیکھیے صغیر۔ صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ اس کے بعد ہے طویل، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا۔ یہ جتنے بھی الفاظ آپ دیکھتے ہیں اس میں گولتا لگا دینے سے مؤنث اور گولتا ہٹا دینے سے مذکر آپ کو پہلے سے معلوم ہی ہے۔ دیکھیے لذیذ۔ لذیذ مطلب مزیدار، لذیذ مطلب مزیدار۔ لذیذ یہ زال ہے، زا نہیں ہے بلکہ زال ہے، دال زال ہے نا وہی زال ہے۔ لذیذ مطلب مزیدار، اردو میں زا ہے، مزیدار۔ سارۃ مطلب خوش کن، یعنی خوش کرنے والی۔ سارۃ مطلب خوش کرنے والی۔ اور اگر سارن بولیں گے گولتا ہٹا دیں گے تو ترجمہ ہوگا خوش کرنے والا، یہ وہ مذکر کے لیے ہو جائے گا، اور سارۃ مؤنث کے لیے خوش کرنے والی۔ اردو میں لکھا ہوا ہے خوش کن یعنی خوش کرنے والی۔ محبوبۃ، محبوبۃ مطلب محبوبہ، اور محبوبۃ مطلب پسندیدہ، محبوبۃ مطلب پسندیدہ۔ اب آگے یہ واسعۃ۔ واسعۃ مطلب کشادہ یعنی چوڑا، واسعۃ مطلب کشادہ چوڑا۔ کبیرۃ، کبیرۃ مطلب بڑا، کبیرۃ مطلب بڑا، کبیر مطلب بڑا مذکر کے لیے، اور کبیرۃ بڑا مؤنث کے لیے۔ عطوف، عطوف مطلب مہربان، عطوف مطلب مہربان، عطوف مطلب مہربان۔
अखज़रु मतलब सब्ज़ यानी सरसब्ज़ यानी हरा 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 भरा, हरा को ग्रीन, अखज़र मतलब ग्रीन, अखज़र मतलब ग्रीन, ये मुज़क्कर के लिए याद रखिएगा, अखज़र मतलब ग्रीन हरा सब्ज़। मुजतहिदुन मतलब मेहनती, मुजतहिदुन मतलब मेहनती, मुजतहिदुन मतलब मेहनती। बारिउन मतलब बाकमाल माहिर, यानी जैसे एक्सपर्ट होते हैं ना, जैसे ये गाड़ी चलाने में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो हम क्या बोलेंगे अरबी में बारिउन बोलेंगे। जैसे ये डॉक्टर बहुत माहिर डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत माहिर डॉक्टर हैं, तो हम क्या बोलेंगे उनको माहिर बारिउन बोलेंगे अरबी में बारिउन। उर्दू में इसी को बाकमाल भी बोला जाता है, माहिर भी बोला जाता है। सफ़राउ, सफ़राउ मतलब जर्द मतलब पीला, सफ़राउ मतलब पीला पीला, पीले कलर को बोलते हैं, सफ़रा मतलब पीला जर्द। अब आगे आइए, पेज नंबर हम लोग 74 में थे, अब आइए पेज नंबर 75 में। सरीअतुन मतलब तेज़ रफ्तार, जैसे ये गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, ट्रेन बहुत तेज़ है, फास्ट है, बहुत तेज़ है, तेज़ रफ्तार है, यानी इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, तो हम क्या बोलेंगे उर्दू में तेज़ रफ्तार। सरीअतुन मतलब तेज़ रफ्तार, यानी दाएं जानिब में आप बिल्कुल नीचे देखिए, सरीअतुन मतलब तेज़ रफ्तार। उसके बाद देखिए नीचे, वाक़िफ़ुन मतलब खड़ा खड़ी, जैसे कोई खड़ा है तो हम बोलेंगे वाक़िफ़ुन, वाक़िफ़ुन मतलब खड़ा, लड़की खड़ी है तो वाक़िफ़तुन बोलते हैं। अब देखिए खज़राउ मतलब सरसब्ज़, आप पहले पढ़े थे अखज़र मतलब सब्ज़, सरसब्ज़ ग्रीन हरा, तो वो मुज़क्कर के लिए है। यहाँ पे खज़राउ है ना, ये मुअन्नस के लिए है। उर्दू में बोलते हैं सरसब्ज़, और इसी को बोलते हैं हरा, इसी को अंग्रेज़ी में बोलते हैं ग्रीन। करीबतुन मतलब नज़दीक, करीबतुन मतलब नज़दीक, ये मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए करीबुन बोलेंगे। ये करीबतुन, अब ऊपर में देखिए, अब नीचे मत देखिए, बिल्कुल ऊपर में, दाएं जानिब में बिल्कुल ऊपर में देखिए, करीबतुन मतलब नज़दीक, आपने पहले समझ लिया। अब देखिए उसके बाद है बिल्कुल ऊपर में देखिए बाईदुन, बाईदुन मतलब दूर, बाईदुन मतलब दूर। हमराउ उसके बाद है, ऊपर में बिल्कुल देखिए दाएं जानिब, हमराउ मतलब सुर्ख लाल, लाल को उर्दू में सुर्ख बोलते हैं, तो हमराउ मतलब लाल रेड, ये मुअन्नस के लिए है। उसके बाद है जज़्ज़ाबुन मतलब पुरकशिश, अट्रैक्टिव, अंग्रेज़ी में बोलेंगे अट्रैक्टिव, इसी को उर्दू में बोलते हैं पुरकशिश, यानी बहुत खूबसूरत, यानी निगाहों को खींच लेने वाली, इतनी खूबसूरत कोई चीज़ हो, या कोई चीज़ माने मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, जो भी चीज़ हो। तो जज़्ज़ाबुन, जज़्ज़ाबुन मुज़क्कर के लिए है और जज़्ज़ाबतुन मुअन्नस के लिए है। जज़्ज़ाबुन मतलब अट्रैक्टिव, पुरकशिश। अब देखिए अबयज़, अबयज़ मतलब सफ़ेद लिखा हुआ है, यानी सफ़ेद, सफ़ेद को बोलते हैं वाइट को, वाइट को अबयज़ बोलते हैं, वाइट को अबयज़, अबयज़ मतलब वाइट सफ़ेद। अब है सहलुन, सहलुन मतलब आसान ईज़ी, सहलुन मतलब ईज़ी। अब है साबुन मतलब सख्त दुशवार मुश्किल, साबुन मतलब मुश्किल दुशवार, जैसे ईज़ी है ना, उसी का अपोजिट है साबुन। ईज़ी के लिए अरबी में बोलते हैं सहलुन, ऊपर में देखिए दाएं जानिब, ईज़ी को सहलुन बोलते हैं, तो उसी का अपोजिट अरबी में क्या है, सहलुन का अपोजिट साबुन है। देखिए साबुन, ऊपर में देखिए बिल्कुल साबुन। उसके बाद है नाइमुन, नाइमुन मतलब सोने वाला। अब इसको फिर अब नीचे से देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए दाएं जानिब, नाइमुन मतलब सोने वाला, नाइमुन मतलब सोने वाला, नून अलिफ ज़बर ना, उसके बाद हमज़ा ज़ेर ई मीम दो पेश नून, नाइमुन मतलब सोने वाला। उसके बाद देखिए नाइमतुन सोने वाली, ये बोलता है ना इसलिए मुअन्नस के लिए सोने वाली। उसके बाद देखिए मुतफ़त्तिहुन मतलब खिला हुआ, मुतफ़त्तिहुन मतलब खिला हुआ। अब देखिए मुतफ़त्तिहतुन मतलब खिला हुआ, खिली हुई। उसके बाद है नाज़िलुन मतलब उतरने वाला, होने वाला, नाज़िलुन मतलब उतरने वाला और होने वाला, दोनों तर्जमा होता है। नाज़िलुन मतलब उतरने वाला, होने वाला। नाज़िलतुन मतलब उतरने वाली, होने वाली, नाज़िलतुन मतलब उतरने वाली, होने वाली। मफ़तूहुन मतलब खिला हुआ, खुला हुआ, खुली हुई, खिली हुई, दोनों तर्जमा होता है इसका। मफ़तूहन मतलब खुला हुआ, मफ़तूहतुन मुअन्नस के लिए, मफ़तूहन मुज़क्कर के लिए। आक़िलुन मतलब समझदार, अक़लमंद, आक़िलुन मतलब समझदार, अक़लमंद। अब देखिए पेज नंबर 75 में बाएं जानिब में देखिए, बाएं जानिब में ऊपर में देखिए, बिल्कुल ऊपर में देखिए बाएं जानिब, आक़िलतुन
یہ مؤنث کے لیے ہے عقل مند سمجھدار۔ اس کے بعد اوپر میں دیکھیے قاسیۃ مطلب سنگ دل، اور اس کے بعد ہے لینۃ مطلب نرم دل۔ جیسے کوئی مرد نرم دل ہوتا ہے نا، اور کوئی اسی کا الٹا ہوتا ہے بہت سخت دل ہوتا ہے، تو نرم دل کو لینٌ بولتے ہیں، یعنی گولتا ہٹا دیں گے تو مذکر کے لیے ہو جائے گا، اور گولتا لگا دیے تو مؤنث کے لیے۔ جیسے کوئی عورت بہت نرم دل ہوتی ہے اور کوئی عورت بہت سخت دل ہوتی ہے، تو نرم دل عورت کو کیا بولیں گے؟ لینۃ۔ دیکھیے لکھا ہوا بھی ہے لینۃ مطلب نرم دل، لیکن اسی کا اپوزٹ کیا کریں گے؟ قاسیۃ مطلب سخت دل، اسی کو اردو میں بولتے ہیں سنگ دل۔ سنگ دل اردو میں بولتے ہیں اور سخت دل بھی بولتے ہیں، تو قاسیۃ مطلب سخت دل۔ اب دیکھیے اسی سبق میں یعنی الدرس السادس میں چھٹے سبق میں اردو کے بھی جملے ہیں، تو ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے الفاظ معانی۔ میدان کے لیے عربی میں ہم کیا بولتے ہیں؟ میدان کے لیے المیدان بولتے ہیں، بائیں جانب دیکھیے اوپر میں میدان کے لیے المیدان بھی بولتے ہیں، الساحۃ بھی بولتے ہیں، اور الملعب بھی بولتے ہیں۔ تینوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، جو چاہیں استعمال کریں۔ المیدان بھی بولیں گے، الساحۃ بھی بولیں گے، اور الملعب بھی بولیں گے۔ کشادہ، کشادہ اردو ہے، تو اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو ترجمہ ہوگا چوڑا۔ کشادہ کے لیے ترجمہ کریں گے اردو میں چوڑا، یعنی کشادہ کو عربی میں بولیں گے واسع، چوڑا کو عربی میں بولیں گے واسع۔ صاف ستھرا، اس کے لیے عربی بولیں گے نظیف۔ اچھی کوئی چیز ہے یا کوئی چیز اچھی ہے یا اچھا، اچھی کے لیے جید، اچھا کے لیے جید، وہی اچھا اچھی جید۔ کرسی کے لیے عربی بولتے ہیں الکرسی، نئی نیا، اس کے لیے جدید بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جدید۔ نرم دل اس کے لیے لینۃ بولتے ہیں۔ اب آپ کو آپ سوال یہ کرتے ہوں گے اپنے دل سے کہ نئی کے لیے جدید ہے تو نیا کے لیے کیا بولیں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نئی اور نیا اس میں کچھ فرق کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ عربی میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ لفظ مذکر ہے تو جدیدتن بول دیجئے، لفظ مذکر ہے تو جدیدن بول دیجئے، اور لفظ اگر مؤنث ہے تو جدیدتن بول دیجئے، اور اردو میں ترجمہ اسی حساب سے آپ کیجئے۔ مذکر کے لیے تو نیا بول دیجئے، مؤنث کے لیے تو نئی بول دیجئے۔ نرم دل کے لیے لینۃ۔ ربڑ کے لیے عربی بولتے ہیں الممحات، ممحات بھی بولتے ہیں ربڑ کے لیے، یعنی ربڑ یعنی پینسل سے لکھتے ہیں پھر ربڑ سے مٹاتے ہیں نا، تو اسی ربڑ کے لیے یہاں پہ بات چل رہی ہے، اسی ربڑ کے سلسلے میں۔ الممحات مطلب ربڑ، اور ایک دوسرا لفظ بھی ہے المحایت، ہا پر تشدید ہے، المحایت مطلب یہاں پہ یا کے بعد گول تا ہے، یہ نقطہ چھوٹ گیا ہے، آپ لگا لیجئے گا، یہاں پہ صرف ہا لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں گول تا ہے، یا کے بعد گولتا ہے، المحا اس کے بعد یتو، المحایت مطلب ربڑ۔ سستا اس کے لیے رخیص، مذکر کے لیے رخیص، مؤنث کے لیے رخیصتن اور مذکر کے لیے رخیصن، گولتا یہ سمجھ جائیے گا، مذکر کے لیے رخیصن، مؤنث کے لیے رخیصتن، سستا سستی۔ مستعد نشیط، مستعد یعنی جو ایکٹیو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مستعد بولتے ہیں، چست فرتیلا مستعد، اس کو عربی میں بولتے ہیں نشیطن۔ اور جو محنتی ہوتا ہے محنتی، اس کے لیے مجتہدن، عورت کے لیے مجتہدتن اور مرد کے لیے مجتہدن۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے الفاظ و معانی پڑھ لیا۔ اب آئیے بلکہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ الدرس السادس کے جو جملے ہیں وہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔